ایک دفعہ روم سے سفیر آیا، مدینے میں پہنچ کر پتہ کیا کہ مسلمانوں کا بادشاہ عمر کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا وہ تو بیت المال کے اونٹ چرانے جنگل میں گئے ہوئے ہیں۔ روم کا سفیر حیران ہوا کہ وقت کا حاکم ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ عمر فاروق سے کچھ ملکی معاملات پہ بات کرنی تھی۔ سفیر ڈھونڈتے ہوئے ایک درخت کے پاس پہنچا، دیکھا کہ عمر فاروق درخت کے نیچے لیٹ کر آرام فرما رہے تھے۔ جنگل کا ایک شیر جو عمر فاروق کا پہرہ دے رہا تھا، روم کے سفیر پر جب شیر کی نظر پڑی تو شیر کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ روم کا سفیر چلانے لگا، اتنے میں عمر فاروق کی آنکھ کھل گئی کہ پوچھا، کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ سفیر نے کہا، واہ عمر تیری حکمرانی کے، جنگل کے شیر بھی تیری ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اس پر عمر فاروق نے ایک ایسا جملہ کہا جو کہ سونے کی تار سے بھی لکھا جائے پھر بھی کم ہے۔ فرمایا، جو بھی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے، اس کی قدر جنگل کے جانور بھی پہچانتے ہیں۔ روم کے سفیر نے بات چیت کی اور چلا گیا۔ دوسرے دن صبح ہوئی، عمر فاروق پانی کے مشکیزیں بھر بھر کے غریبوں کے دروازوں پہ پانی پہنچا رہے تھے، تو نوکروں نے کہا کہ امیر المومنین خزانے سے ہم بھی تنخواہ لیتے ہیں، آپ حکم کریں ہم پانی بھر دیتے ہیں۔ اس پر عمر فاروق نے کہا، بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر کل روم کا سفیر آیا، اس نے تھوڑی سی میری تعریف کر دی، اس سے میرے نفس میں کچھ اکڑ آ گئی ہے۔ اب غریبوں کا پانی بھر کے اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں کہ عمر تو بادشاہ نہیں، وہ تو غریبوں کا غلام ہے۔